ہم تینوں لڑکیاں اس یتیم خانے سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ مسلسل 4 گھنٹے چلنے کی وجہ سے اب مزید چلنے کی سکت نہ رہی تھی۔ مجھ سمیت وہ دونوں بھی بھوک سے نڈھال ہو رہی تھی۔ کھانا تو دور کی بات ہے، پانی کا بھی نام و نشان تک نہیں تھا۔ نہ جانے ہم نے وہاں سے بھاگ کر صحیح کیا تھا یا غلط، لیکن بہتر زندگی کے لیے یہی ٹھیک تھا۔ تبھی اچانک دور سے ہمیں ایک چمکتی ہوئی روشنی سی نظر آئی۔ میں ان دونوں سے کہنے لگی، وہاں دیکھو، آبادی کے آثار نظر آ رہے ہیں، ضرور وہاں ہماری کوئی نہ کوئی مدد کرے گا۔ ان دونوں نے میری بات مان لی تھی۔ اب ہم اس روشنی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے، لیکن آگے جا کر تو جیسے ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہاں پر تو لنگر تقسیم کیا جا رہا تھا۔ لذیذ خوشبودار کھانے کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی اور ہم شدید بھوکے تھے۔ ہم بھی وہاں سے کھانا لے کر کھانے لگے، خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ نہ جانے کھانے میں ایسا کیا جادو تھا کہ جسے کھاتے ہی مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی تھی، لیکن میں نے آنکھیں بند ہونے سے پہلے دیکھا تھا کہ میری طرح بانو اور نرگس بھی نیند کی آغوش میں جا چکی تھیں۔ کیا ہماری زندگیوں کے ساتھ کچھ مزید برا ہونے والا ہے؟ میں نے ہوش میں آنے کی بہت کوشش کی، لیکن پھر سونے سے مجھے کوئی نہ روک سکا تھا۔ میں وہاں ایسے سوئی کہ جب آنکھ کھلی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام سحر ہے۔ میں ایک بدقسمت لڑکی تھی۔ میں ایک بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن جب اپنے ماں باپ کو کھویا تو دنیا کا اصل چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اس وقت میں صرف 16 سال کی تھی، جب ایک شادی کی تقریب سے واپس آتے ہوئے ہماری کار کا بہت برے طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ میں بھی شدید زخمی ہوئی تھی اور امی ابو تو اسی وقت اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ مجھے ان کی موت کے بارے میں کچھ خبر نہ تھی۔ میں خود ICU میں 3 دن گزار کر آئی تھی۔ جب چوتھے دن مجھے پتہ چلا کہ امی ابو اس حادثے میں انتقال کر گئے تھے تو میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی، بار بار خدا سے یہی کہتی کہ کاش وہ بھی مجھے اس حادثے میں وہیں پر لے جاتا جہاں اس وقت وہ ہیں۔ اب دنیا کا مکروہ چہرہ آہستہ آہستہ میرے سامنے آنے لگا۔ ابو کے چھوٹے بھائی بڑی ہی لالچی طبیعت کے مالک تھے۔ انہیں ان کی موت سے پہلے ہی پتہ تھا کہ ابو کے نام کی جو فیکٹری ہے وہ صرف میری ہے۔ ساتھ انہوں نے ایک دوسرا کاروبار بھی شروع کر رکھا تھا۔ دولت کی ہمارے پاس کوئی کمی نہ تھی اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن مجھے اتنی سمجھ نہ تھی۔ کم عمری کی وجہ سے میں ہر وقت اپنے کمرے میں پڑی روتی رہتی۔ پھر ایک دن چچا نے مجھے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ نہ جانے وہ مجھے کہاں لے کر جا رہے تھے۔ جب میں نے ان سے بار بار پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ کی قبر پر لے کر جا رہا ہوں تاکہ تمہیں سکون ملے۔ لیکن جہاں وہ مجھے لے کر آئے تھے اس جگہ کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ایک یتیم خانہ تھا۔ چچا کہنے لگے، دیکھو، جو تمہارے ابو کے دشمن ہیں وہ تمہیں بھی مارنا چاہتے ہیں، اس لیے اب تم اس میں رہو گی جب تک میں ان سے نمٹتا ہوں۔ میں تمہیں بہت جلد لینے آ جاؤں گا۔ میں حیران تھی کہ ابو کے کون سے دشمن ہیں، لیکن چچا کا کہنا تھا کہ ابو کے دشمنوں نے ہی ایکسیڈنٹ کروایا تھا جس کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ مجھ پر عجیب انکشاف ہوا تھا، لیکن پھر وہ دن تھا اور آج کا دن۔ میں پورے 18 سال کی ہو چکی تھی، لیکن چچا نہ کبھی مجھے لینے آئے اور نہ ہی وہ مجھ سے ملنے آئے تھے۔ اب اس یتیم خانے میں زندگی بڑی ہی کٹھن اور دشوار تھی۔ میں خوبصورتی کی دولت سے مالا مال تھی۔ اکثر لڑکیاں میری خوبصورتی کی تعریفیں کیا کرتیں۔ سب لڑکیاں ہی یہاں نوجوان تھیں اور ہر کوئی اپنے گھر کے حالات سے مجبور ہو کر یہاں آئی تھی۔ کسی کی خالہ یا چچا اسے یہاں پر چھوڑ گئے تھے۔ سب ہی یہاں پر یتیم تھے۔ ہم ایک دوسرے سے دکھ درد بانٹتے تھے، لیکن میں اس بات پر حیران رہتی کہ جو بھی لڑکی 18 سال کی ہوتی، نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی، اسے انچارج ایک دن اپنے ساتھ لے کر جاتی اور پھر وہ لڑکی کبھی واپس نہیں آتی تھی۔ بس یتیم خانے میں میری 2 سہیلیاں بن چکی تھیں، ایک بانو اور دوسری کا نام نرگس تھا۔ ہم تینوں ایک دوسرے سے دکھ درد بانٹتے اور ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ لیکن ایک دن بانو کے پیٹ میں شدید درد تھا۔ میں انچارج سے اس کے پاس دوا لینے جا رہی تھی جب مجھے اس کے کمرے سے باتوں کی آواز آئی، لیکن جو بات تھی اس نے مجھے وہاں رکنے پر مجبور کر دیا۔ پھر مجھ پر جو قیامت خیز انکشاف ہوا تھا اس نے میرا دل دہلا دیا۔ انچارج نہ جانے فون پر کس سے بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ کل رات تمہارے پاس 4 لڑکیاں بھیج دوں گی اور تم وہی موٹی سی رقم ہمیں دے دینا تاکہ ہمارا کھاتا بھی چلتا رہے۔
وہ بڑے ہی اوچھے اور عامیانہ انداز میں بات کر رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ وہ لڑکیوں کو کہاں بھیجنے کی بات کر رہی ہے۔ میں وہیں پلر کے پیچھے چھپ گئی تھی جب اس نے یتیم خانے کی ماسی کو اندر بلایا تھا۔ پھر وہ ماسی کو کہنے لگی، کل نگین بائی کے کوٹھے پر 4 لڑکیاں بھیجنی ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ اب ہمارے یتیم خانے میں سب سے خوبصورت لڑکیاں کون سی ہیں؟ ماسی نے ایک میرا نام لیا، ایک نرگس اور بانو، جبکہ ایک چوتھی لڑکی کا نام بھی لیا تھا۔ مجھ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس یتیم خانے میں یہ مکروہ دھندا بھی ہوتا ہوگا۔ اڑی رنگت اور بدحواس چہرہ لیے میں اپنی سہیلیوں کے پاس گئی تھی۔ وہ دونوں مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ نرگس مجھے کہنے لگی، کیا ہوا سحر، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ پھر جب میں نے انہیں یہ غلیظ بات بتائی کہ انچارج ہمیں کوٹھے پر بیچنے کا ارادہ رکھتی ہے، تو یہ سنتے ہی وہ دونوں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ بانو نے تو مارے پریشانی کے رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ بار بار کہتی کہ اب ہم کیا کریں؟ نرگس کہنے لگی، اب ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ ہماری زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی۔ ہم تو یتیم ہیں، کسی کے سامنے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ ہم تینوں سہیلیوں نے مل کر ارادہ کر لیا تھا کہ ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ ویسے بھی اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ بانو روئے چلی جا رہی تھی جبکہ ہم دونوں اسے تسلی دے رہے تھے۔ میں تو ویسے ہی اتنی ڈرپوک تھی، مجھ سے تو ایک قدم بھی نہ اٹھایا جاتا، لیکن نرگس بہت ہمت والی تھی۔ پھر اس رات یتیم خانے والوں کی نظروں میں دھول جھونک کر ہم اس کے خفیہ دروازے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ شکر تھا کہ کسی نے ہمیں دیکھا نہیں۔ ہم پاگلوں کی طرح بھاگتے جا رہے تھے، جبکہ میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی نہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہو اور وہ ہمیں تلاش کر لے گا اور پھر ہمیں ایسی سزا دے گا کہ ہماری روح تڑپ جائے گی۔ لیکن یہ خوش نصیبی ہی تھی کہ ہمیں کوئی بھی نہ پکڑ سکا اور ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ پوری رات پیدل ہی پیدل بھاگتے رہے، یہاں تک کہ پاؤں میں چھالے پڑ گئے، چپل ٹوٹ گئی اور جگہ جگہ سے جھاڑیوں میں اٹکنے کی وجہ سے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے۔ لیکن پھر بھی ہم تینوں نے ہمت نہیں ہاری اور ہم سینکڑوں میل کے فاصلے پر یتیم خانے سے بہت آگے آ گئے تھے۔ یہیں پر ہمیں وہ لنگر نظر آیا تھا جہاں پر لوگ ایسے ہی کھانا کھا رہے تھے، لیکن پریشانی کی بات یہ تھی کہ یہاں پر سارے مرد ہی مرد تھے، جبکہ ہم تینوں لڑکیاں۔ لیکن بھوک اور پیاس نے ہمیں اس قدر بے تاب کر دیا کہ ہم نے وہ لنگر لے کر کھا لیا۔ نہیں معلوم تھا کہ اسے کھاتے ہی میں گہری نیند سو جاؤں گی۔ جب آنکھ کھلی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، کیونکہ میری دونوں سہیلیاں غائب تھیں، جبکہ میں اکیلی اس ویران جگہ پر پڑی ہوئی تھی۔ میں جیسے ہی اٹھ کر یہاں سے جانے لگی تو مجھ پر یہ قیامت خیز انکشاف ہوا کہ یہ تو ایک ویران کوٹری ہے جس کے چاروں طرف دیواریں ہی دیواریں ہیں۔ یہاں پر میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ کوئی دروازہ بھی نہیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کسی کی بھیانک قید میں ہوں۔ اب میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن میری فریاد سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کھانا مجھ پر اتنا بھاری پڑے گا یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آخر میری دونوں سہیلیاں کہاں غائب ہو گئیں؟ میں انہیں آوازیں دے رہی تھی، لیکن یہاں کوئی ہوتا تو میری پکار سنتا۔ اب میں مسلسل روئے جا رہی تھی جب اچانک ہی اس اندھیری کوٹری میں روشنی سی چمکنے لگی۔ اس روشنی میں لمبے لمبے سے سائے دکھائی دیے تھے جو تعداد میں بہت زیادہ تھے اور وہ میرے آس پاس ہی موجود تھے۔ میں گھبرا کر پلٹتی تو پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اس اندھیرے میں کسی کا بھی وجود نہیں تھا، لیکن روشنی میں چمکتے ہوئے وہ سائے مجھے بتا رہے تھے کہ یہ بہت ہی ڈراونے ہیں، جو مجھ پر حاوی ہیں اور وہ میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ویران جگہ کوئی آسیب زدہ جگہ ہے جہاں پر مجھے یہ عجیب و غریب خوفناک سائے دکھائی دے رہے ہیں۔ میں کبھی اس دیوار سے ٹکراتی تو کبھی اس دیوار سے، لیکن وہ سائے میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اب میں بری طرح رو رہی تھی، کسی بچے کی طرح فریاد کر رہی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کبھی بھی ان دیواروں سے آزاد نہیں ہو پاؤں گی۔ روتے روتے میں بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی تھی، لیکن نہ جانے مجھے کتنی دیر بعد ہوش آیا تھا جب مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ یہ تو ایک محل نما گھر ہے جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ سنگ مرمر کا فرش اور سفید دیواریں۔ میں اپنی آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھی تھی۔ پہلے وہ اندھیری کوٹری، اس کے بعد یہ خوبصورت محل۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ آخر میں کہاں آ گئی ہوں۔
میں آنکھیں پھاڑے چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دور دور تک سفیدی ہی سفیدی تھی، اور اوپر سے شیشے کی دیواریں جن میں میرا عکس نظر آ رہا تھا۔ میں اس وقت اجڑی ہوئی حالت میں زمین پر پڑی تھی، تبھی سامنے سے مجھے وہ خوفناک چہرے والی نوجوان لڑکیاں آتی ہوئی دکھائی دیں۔ وہ مجھے تیز نظروں سے گھور رہی تھیں، پھر آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہنے لگیں، ارے دیکھو تو صحیح، اب یہ یہاں آ گئی ہے، اب ہمیں اپنی بدصورتی کے طعنے ملیں گے کیونکہ یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے۔ میں نے دیکھا ان کا لہجہ اور آواز دونوں ہی عجیب و غریب تھی۔ کم از کم میں نے تو ایسی نوجوان لڑکیاں نہ دیکھی تھیں اور نہ ہی ایسی آوازیں سنی تھیں۔ اوپر سے ان کا پہنا ہوا لباس ہی بڑا عجیب تھا، جبکہ میرے کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ میں سہم کر ان سے پوچھنے لگی، میں کہاں پر ہوں اور یہ جگہ کون سی ہے؟ دونوں لڑکیاں مجھے گھور رہی تھیں۔ وہ کہنے لگیں، کیا تمہیں نہیں معلوم تم کہاں آ گئی ہو؟ بس یوں سمجھو اب کبھی بھی تم واپس اپنی دنیا میں نہیں جا سکو گی۔ تم ہماری دنیا میں آ گئی ہو کیونکہ تم نے ہمارا شاہی کھانا کھایا تھا۔ اس کھانے کو تو انسان چھو بھی نہیں سکتا اور تم نے تو اسے کھا لیا تھا۔ اب بھگتو اور سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ دونوں زور زور سے ہنستی میرے سامنے سے گزر کر چلی گئیں۔ اب میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میری دونوں سہیلیوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، آخر وہ کہاں چلی گئی ہیں۔ تبھی سامنے زینے سے ایک لمبا چوڑا آدمی اترتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کا خوفناک وجود میرے سامنے آ کر بیٹھا۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے آنکھوں سے ہی نگل لے گا۔ میں اس کی نظروں سے خوف سے کانپ رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، اس لڑکی کو اندر لے جاؤ اور جیسے کوئی خوبصورت شہزادی ہوتی ہے اسے ایسے ہی تیار کرنا۔ وہ نہ جانے کسے کہہ رہا تھا۔ تبھی ایک عجیب و غریب شکل والی لڑکی آئی اور مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ مجھ پر اس آدمی کا اس قدر خوف سوار ہو گیا تھا کہ میں ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی، اور احتجاج کو اپنے اندر ہی دبا کر میں اس کے ساتھ جانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے آئی تھی جو بہت ہی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، لیکن وہ لڑکی بڑی نرم مزاج تھی۔ وہ میرے بال سنوارتے ہوئے کہنے لگی، جاؤ جا کر غسل کر لو، خوشبودار پانی ہے گلاب کے پھولوں والا۔ سردار کا حکم ہے کہ تمہیں شہزادی کی طرح تیار کیا جائے، اس لیے تم نے سب سے خوبصورت لباس پہننا ہے۔ اب اس نے جو لباس میرے سامنے رکھا اسے دیکھ کر میں بے اختیار اسے تک رہی تھی۔ وہ بلا کا خوبصورت تھا، ریشمی سا، جس کی نرماہٹیں میرے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ اس نے مجھے غسل خانے میں جانے کو کہا۔ میں وہاں سے نہا کر نکلی تو میں نے وہی لباس پہن لیا۔ میں بالکل ہی بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ پھر وہ میرے بال سنوارنے لگی۔ اس نے میرے بالوں میں لاتعداد پھول لگا دیے تھے۔ میں خود کو آئینے میں دیکھ کر حیران تھی۔ میں سچ میں کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ پھر جب میں باہر گئی تو حیران رہ گئی۔ وہاں پر تو ایک لوگوں کا ہجوم تھا جو مجھے دیکھنے کے لیے بے تاب تھا۔ ساری ہی نقاب پوش لڑکیاں مجھے سر سے پاؤں تک ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے میں دنیا کا 8واں عجوبہ ہوں، جبکہ میں سہمی ہوئی یوں نظریں جھکا کر کھڑی تھی کہ اگر میں نے سانس بھی لی تو شاید میں گر کر بے ہوش ہو جاؤں گی۔ اب وہ مجھے تخت پر بیٹھنے کا کہہ رہے تھے۔ تبھی وہ خوفناک چہرے والا آدمی سب سے کہنے لگا، یہ لڑکی مجھے بہت پسند آئی ہے، اچھا ہوا جو تم اسے اپنے ساتھ لے آئے، اب میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ اس کی غضبناک نظریں میرے وجود کو چیر رہی تھیں، جبکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ یہ لوگ کون ہیں اور مجھ پر کیوں حاوی ہیں؟ اور یہ خوفناک چہرے والا آدمی مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہے، جبکہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ میں کہاں پر ہوں؟ مجھے یہاں پر اتنا عجیب کیوں لگ رہا ہے؟ ایسے کئی سوال تھے جو اندر ہی اندر میرے سینے میں طوفان کی طرح اٹھ رہے تھے، لیکن ان کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، چلو اب سب جشن کی تیاریاں کرو۔ یوں سمجھو کہ تمہاری ایک نئی شہزادی آ رہی ہے، وہ بھی ایک خوبصورت لڑکی۔ اس جیسی لڑکی تو ہماری پوری بستی میں نہیں ہے، اس لیے کل بہت شاندار جشن کی تیاری کرنی ہوگی۔ تبھی انہوں نے سامنے ایک ٹیبل پر ڈھیر سارا کھانا لگا دیا تھا۔ میں جو کل کھانا کھانے کے لیے تڑپ رہی تھی، آج اتنا ڈھیر سارا کھانا دیکھ کر بھی میری بھوک مر گئی تھی۔ بس مجھے نرگس اور بانو کی یاد آ رہی تھی۔ کاش نہ ہم وہ لنگر سے کھانا کھاتے اور نہ ہی ہم تینوں آپس میں جدا ہوتے، نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گی۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔
تبھی اسی سردار کی خوفناک آواز میرے کانوں میں آئی، لڑکی اب یہ آنسو بہانا بند کر دو، اب تم اسی دنیا کی باسی ہو اور اپنی دنیا کو بھول جاؤ۔ اس کی خوفناک آواز پر میں سہم گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ پھر وہی لڑکی جو بڑی مہربان اور نرم لہجے والی لگ رہی تھی، وہ مجھے اپنے ساتھ اسی کمرے میں لے گئی۔ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو اب آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں، سردار نے تم سے شادی کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے اب تمہارا یہاں سے جانا ناممکن ہے، اپنے آپ کو اس کی پسند کے مطابق ڈھال لو۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، لیکن وہ بہت خوفناک اور ڈراونا ہے، میں بھلا اس سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ اس نے غور سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی، اس لیے کیونکہ وہ تم سے بہت الگ ہے۔ دراصل تم پر ایک بہت بھیانک انکشاف ہونے والا ہے جسے تم نے دل تھام کر سننا ہے، لیکن آج نہیں، کل میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ ابھی تم بہت زیادہ پریشان ہو، میں تمہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی، اب سو جاؤ۔ اس نے مجھے نرم و گداز بستر میں سونے کے لیے کہا جو مجھے کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا بستر کے قریب ہی ایک کھڑکی تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانک کر یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ جگہ کون سی ہے، لیکن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ دور دور تک پھیلا ہوا اندھیرا اور خوفناک جھاڑیاں اور درختوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ ایک جنگل ہو، لیکن اتنا خوبصورت محل بھلا جنگل میں کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری رات میں سو نہ سکی تھی، نہ دن کا پتہ چل رہا تھا اور نہ رات کا، لیکن اگلے دن سے ہی جشن کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ محل میں خوب ہنگامہ تھا۔ جب کہ سردار میرے کمرے میں آیا تو میں خوف سے پیلی پڑ گئی تھی۔ اب وہ میرے بہت قریب بیٹھ گیا تھا۔ اس کی گرم گرم سانسوں کی آواز میرے کانوں میں کسی انگارے کی طرح چبھ رہی تھی۔ میں تو نظر اٹھا کر اسے دیکھ بھی نہ سکی۔ مجھے شدید گھٹن اور تنگی کا سامنا تھا۔ سردار میرے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا، اب تم میری شہزادی بننے والی ہو، جلد اس کمرے سے میری خوابگاہ میں چلی آؤ گی، اس کے بعد ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے بھی بڑا ہی خوفناک لگ رہا تھا۔ میں نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکی۔ پھر وہ کہنے لگا، تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ اب میں اسے کیا کہتی؟ اس مہربان لڑکی نے مجھے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ سردار کی بات سے انکار نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں سزا کے طور پر اسی اندھیری کوٹری میں بھیج دے گا جہاں پر تم نے اپنا پہلا دن گزارا تھا۔ اور مجھے اس کی خوفناک دیواریں ابھی بھی اچھی طرح یاد تھیں۔ میں نے ایسے ہی جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میرے پاس تو پہلے ہی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اچھا ہے کہ مجھے یہاں پر ایک ٹھکانہ مل گیا۔ میری یہ بات سن کر وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ کہنے لگا، میں تمہارے لیے سونے اور چاندی کے خوبصورت زیورات بنواؤں گا اور سونے کا لباس جسے پہن کر تم بہت خوبصورت لگو گی۔ وہ بڑے ہی خواب دکھا رہا تھا، جبکہ وہ سردار مجھے زہر لگ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ یہ زبردستی کیوں کر رہا ہے۔ لیکن جب اس لڑکی نے انکشاف کیا کہ ہماری بستی میں بہت سی لڑکیاں ہیں، لیکن سردار نے کبھی کسی سے شادی نہیں کی، تم پہلی لڑکی ہو جو اس کی بیوی بننے جا رہی ہو، یہ سنتے ہی میں حیران رہ گئی تھی۔ اب میں منتظر تھی کہ کوئی یہاں میری مدد کرے اور اس کی مدد پا کر میں یہاں سے فرار ہو جاؤں، اس سے پہلے کہ یہ سردار زبردستی مجھ سے شادی کر لے۔ اب میں ہر وقت اداس رہتی، لیکن سردار کو ہر رات مجھے دیکھنا ہوتا تھا، اس لیے وہ مجھے نیچے بلوا لیتا جہاں پر بستی کے دوسرے لوگ بھی موجود ہوتے۔ لیکن ایک دن ایک لڑکی میرے کمرے میں آئی، وہ بہت اداس لگ رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی جب اس نے میرے سامنے خوبصورت سا شادی کا جوڑا رکھا۔ وہ جوڑا انتہائی حسین تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس پر سونے اور چاندی سے کام کیا گیا ہو۔ پھر اس نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میں چونک گئی تھی، جب وہ کہنے لگی کہ یہ جوڑا میری پہننے کی خواہش تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی تو وہ کہنے لگی، سردار سے میں شادی کرنا چاہتی تھی۔ جب میں چھوٹی سی تھی تب سے میں چاہتی تھی کہ میں سردار کی دلہن بنوں۔ میں جلدی سے کہنے لگی، خدا کرے تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے، میں تو ویسے بھی یہاں سے جانا چاہتی ہوں، تم میری مدد کرو، کسی طرح مجھے یہاں سے بھگا دو۔ اس نے غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، میں تمہیں یہاں سے بھگا تو دوں، لیکن سردار بہت طاقتور ہے، 1 منٹ میں جان لے گا کہ تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد نہ صرف تمہاری زندگی بلکہ میری زندگی بھی مشکل میں پڑ جائے گی۔ میں اسے کہنے لگی،
کیا تم میری مدد نہیں کر سکتی؟ تبھی وہ میرے سامنے بیٹھی اور کہنے لگی، ہماری دنیا تمہاری دنیا سے بہت الگ ہے۔ کیا تمہیں ابھی تک معلوم نہیں ہوا کہ سردار ایک جنات ہے اور ہم ساری جن زادیاں؟ یہ انکشاف سن کر تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ میری آنکھوں میں خوف دیکھ کر وہ کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہی حقیقت ہے ہماری دنیا کی، تبھی تو تمہیں یہاں سب کچھ اتنا عجیب لگ رہا ہے۔ اب میں اس کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے کسی طرح یہاں سے باہر نکلوا دو، میں تمہاری احسان مند رہوں گی۔ وہ کہنے لگی، یہ سب اتنا آسان نہیں۔ ایک طرف تو سردار بہت ظالم ہے، تو دوسری طرف ہماری پوری بستی پر اس کی حکومت ہے، اور اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں نے تمہیں یہاں سے بھگایا ہے تو وہ مجھے جان سے مار دے گا، کیونکہ ہم سارے جنات کی طاقت اس کے قبضے میں ہے۔ یہ سنتے ہی میں مایوس ہو گئی تھی، لیکن جب سے مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ میں اس وقت جنات کی دنیا میں ہوں اور یہ سارے ارد گرد میرے جنات ہیں، تب سے ہی میں بہت زیادہ ڈرنے لگی تھی، اور اب تو میں ان کی کسی بات سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دن جو لنگر ہم نے کھایا تھا وہ جنات کی دنیا کا تھا، تبھی تو میرے ساتھ یہ سب ہوا تھا۔ لیکن میری دونوں سہیلیاں نرگس اور بانو، ان کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا، اور وہ کہاں ہیں؟ یہ بات تو اب میں اس جن ذاتی سے ہی پوچھ سکتی تھی۔ اب میں بڑی شدت سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر جیسے ہی وہ اس دن میرے پاس آئی تو کہنے لگی، بس اس چاند کی 14 تاریخ کو سردار تم سے شادی کر لے گا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اسے کہنے لگی، میں دعا کرتی ہوں کہ میری جگہ تم دلہن بنو، کیونکہ جو تمہارے دل کی خواہش ہے وہ پوری ہو جائے۔ وہ اداس ہو کر کہنے لگی، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ میں ابھی بہت کمزور ہوں۔ میں جلدی سے اسے کہنے لگی، لیکن کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ وہ لنگر جو میں نے کھایا تھا وہ تو میری دونوں سہیلیوں نے بھی کھایا تھا میرے ساتھ، لیکن وہ دونوں کہاں ہیں؟ مجھے ان کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا۔ تو وہ جن ذاتی کہنے لگی، تمہاری وہ دونوں سہیلیاں اپنی دنیا میں واپس چلی گئی ہیں، لیکن چونکہ تم دونوں سے بہت زیادہ خوبصورت تھی اور تمہیں سردار نے پہلی نظر میں ہی پسند کر لیا تھا، اسی لیے تمہیں تمہاری دنیا میں نہیں بھیجا بلکہ ہماری دنیا میں اٹھا کر لے آئے۔ اب میں پوری طرح پچھتا رہی تھی۔ میں خدا سے کہنے لگی، زندگی پہلے ہی میرے لیے کم مشکل نہیں تھی۔ میرے اپنوں نے مجھے دھوکہ دیا، میری ساری دولت جائیداد پر قبضہ کر لیا اور مجھے یتیم خانے میں بھیج دیا۔ میں وہاں سے بڑی مشکل سے اپنی عزت اور جان بچا کر بھاگ کر آئی تھی، لیکن کیا جانتی تھی کہ میری زندگی مشکلوں کا شکار ہو جائے گی۔ وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، فکر نہ کرو، میں نے ایک بہت خاص عمل کیا ہے۔ اگر چاند کی 14 تاریخ سے پہلے میرے اندر وہ جادوئی طاقتیں آ گئیں کہ میں سردار سے تمہاری جان چھڑوا سکوں تو میں ضرور ایسا کروں گی۔ میں ہر طرح سے تمہاری مدد کروں گی، اس لیے مجھے اپنا خیر خواہ سمجھنا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی تھی، لیکن اس کی بات سن کر مجھے تھوڑی تسلی ہوئی تھی کہ کوئی تو ہے جو میرے ساتھ ہے، ورنہ تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہمیشہ کے لیے جنات کی دنیا ہی میرا ٹھکانہ بن جائے گی اور میں اپنی خوشیاں، اپنی منزل، سب کچھ کھو دوں گی۔ پھر آہستہ آہستہ دن گزرنے لگے۔ آخر کار سردار اس دن میرے پاس آیا۔ وہ بڑا ہی خوش تھا، کہنے لگا، کل بہت بڑا جشن ہوگا ہمارے محل میں، اور اسی جشن میں ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ اس کی خبیث نظریں میرے وجود کے ارد گرد تھیں، جبکہ میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ خدا کرے کبھی بھی اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات پوری نہ ہو۔ وہ کہنے لگا، تم بالکل شہزادی کی طرح تیار ہونا۔ میں چاہتا ہوں کہ جشن میں آئے ہوئے سارے سردار میری ہونے والی بیوی کو دیکھ کر خوش ہو جائیں، اس لیے کہ آج تک کسی بھی جنات نے کسی آدم زادی سے شادی نہیں کی، اور ایسا پہلی بار ہوگا۔ پھر تم میری خوابگاہ میں آ جانا۔ وہ بڑے بڑے خواب دیکھ رہا تھا، جبکہ میں دعا کر رہی تھی کہ اس کا ایک بھی خواب پورا نہ ہو۔ پھر وہ میرے سامنے سے چلا گیا، جبکہ میں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ آنے والی زندگی بڑی مشکل ہونے والی ہے۔ آخر میرے ساتھ یہ سب کیوں؟ میرا دل چیخ چیخ کر سوال کر رہا تھا، لیکن ان سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ پھر وہ رات بڑی ہی خوفناک تھی جب وہ جن زادی میرے پاس آئی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں، کہنے لگی کہ کل وہ رات ہوگی جب میں سردار کی دلہن بن جاؤں گی۔ میں اس کے منہ سے یہ بات سن کر حیران رہ گئی، تو وہ مجھے خوشخبری سناتے ہوئے کہنے لگی،
میری ساری طاقتیں واپس آ گئی ہیں۔ اب میں ایک طاقتور جنزادی ہوں اور سردار سے شادی کر کے یہاں کی شہزادی بن جاؤں گی۔ جب تم دلہن بن کر تیار ہوگی، تمہاری جگہ میں دلہن بنوں گی اور تمہیں یہاں سے باہر بھیج دوں گی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی تھی۔ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر خطرہ مول لینے کو تیار تھی۔ پھر وہ رات بھی آ گئی۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی، لیکن جنزادی نے مجھے تسلی دی اور مجھے خفیہ دروازے سے اس محل سے باہر نکال دیا۔ کہنے لگی، یہاں سے بہت دور چلی جانا، آگے جا کر تمہیں ایک جنزاد ملے گا، وہ آگے تمہاری مدد کرے گا کیونکہ وہ میرا ساتھی ہے، تم اسے دیکھ کر گھبرانا مت۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ کہنے لگی، جلدی جاؤ، ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ سردار کو خبر ہو جائے تو تمہارا ہماری دنیا سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ میں نے آخری بار پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر بھاگتی چلی گئی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ راستے میں اگر مجھے کچھ بھی دکھائی دیا تو میں اس کے پیچھے ہرگز نہیں جاؤں گی، کیونکہ پہلے ہی میں اپنے آپ کو بہت بڑی مشکل میں گرفتار کروا چکی تھی۔ بھاگتے بھاگتے میرے پاؤں دکھ گئے، میرے جسم میں جان مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ڈھیر سارا ٹھنڈا پانی پیوں اور خوب کھانا کھاؤں، کیونکہ مجھے کھانے کی طلب ہو رہی تھی، لیکن اس وقت فکر مجھے اپنی جان بچانے کی تھی۔ پھر آخر کار میں بہت دور چلی آئی، لیکن جیسے ہی اس سڑک کنارے کھڑی ہوئی تو اندھیرا اور سناٹا دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ یہ رات کا آدھا پہر ہے اور اس وقت میں محفوظ نہیں۔ میں بہت زیادہ گھبرا کر ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی تھی اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے موجود ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ خوبصورت آنکھوں والا ایک نوجوان تھا جو مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر میرے لیے نرمی اور مہربانی تھی۔ تبھی وہ میرے قدموں میں بیٹھا اور کہنے لگا، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتائیں۔ میں حیران ہو کر کہنے لگی، تم کون ہو؟ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، میں وہی ہوں جس کے بارے میں اس جنزادی نے تمہیں بتایا تھا، میں آپ کی مدد کرنے آیا ہوں۔ میں اسے کہنے لگی، آپ مجھے پانی دے سکتے ہیں؟ اس نے 2 منٹ میں ہی پانی لا کر میرے سامنے رکھ دیا اور کھانا بھی۔ خوب پیٹ بھر کر میں نے کھانا کھایا تھا، لیکن میں جلدی سے اس سے پوچھنے لگی کہ یہ کھانا کھانے سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے بھی میں بہت بڑی پریشانی میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا، نہیں، میں ایک نیک جنات ہوں، اکثر ہی پریشان حال انسانوں اور جنات کی مدد کرتا ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی۔ پھر وہ کہنے لگا، مجھے بتائیں آگے آپ کہاں جانا چاہتی ہیں، میں آپ کو وہیں چھوڑ دوں گا، بالکل محفوظ طریقے سے، کوئی بھی انسان آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ یہ سنتے ہی میں سوچ میں پڑ گئی۔ میں اسے کہنے لگی کہ میں اپنی سہیلیوں کے پاس جانا چاہتی ہوں، لیکن وہ یہاں پر نہ جانے کہاں رہتی ہیں، مجھے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں ابھی آنکھیں بند کرتا ہوں اور پتہ لگاتا ہوں کہ آپ کی سہیلیاں اس وقت کہاں ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کہنے لگا، آپ کی ایک سہیلی جس کا نام نرگس ہے، وہ ایک بنگلے میں رہتی ہے، وہاں پر نوکری کرتی ہے، لیکن دوسری سہیلی بانو، وہ ایک آدمی کے پاس رہتی ہے اور اس سے شادی کر چکی ہے۔ اس نے میری دونوں سہیلیوں کی زندگی کے بارے میں 1 منٹ میں میرے سامنے یہ سارے انکشافات کر دیے تھے۔ میں حیران رہ گئی، وہ جنزاد تو بہت ہی طاقتور تھا۔ اب میں اداس ہو کر کہنے لگی، اب میں کہاں جاؤں؟ ان دونوں کے پاس تو میرے لیے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہوگا۔ میں پریشانی سے رونے لگی تھی تو وہ کہنے لگا، ایک ٹھکانہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے، وہ ہے ایک آدمی جو انسانوں کی دنیا میں آپ کی تلاش میں ہے۔ یہ سن کر تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں حیرت سے کہنے لگی، وہ یقیناً میرے چچا ہوں گے، شاید وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ میری آواز میں خوشی تھی۔ تبھی اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا، نہیں، وہ آپ کے رشتہ دار نہیں، بلکہ شاید آپ کے والد صاحب کے جاننے والے ہیں، میں آپ کو انہی کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے اب اس کی بات مان لی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں ایک خوبصورت سے گھر کے سامنے کھڑی تھی، لیکن مجھے اندر جانے میں بہت گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ میں کس رشتے سے یہاں آئی ہوں؟ نہ میں کسی کو جانتی ہوں، نہ پہچانتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں نے چوکیدار کو بتایا کہ میں اعجاز حسین کی بیٹی ہوں اور فراز صاحب سے ملنے آئی ہوں جو کہ ایک وکیل ہیں،
تو چوکیدار نے فوراً ہی مجھے اندر بھیج دیا تھا، اور میں اس آدمی کے سامنے کھڑی تھی جو میرے لیے اجنبی تھا، لیکن اس جنزاد نے کہا تھا کہ وہ مجھے تلاش کر رہا ہے۔ میں حقیقت جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ مجھے کیوں تلاش کر رہا ہے، اس کا اور میرا ایسا کیا رشتہ ہے۔ وہ ایک بڑی عمر کا آدمی تھا، مجھے اپنے سامنے دیکھ کر کہنے لگا، تم بالکل فریحہ بھابھی جیسی ہو۔ فریحہ تمہاری امی کا نام ہے نا؟ میں جانتا ہوں بیٹی، میں کب سے تمہیں تلاش کر رہا تھا۔ دیکھو سحر بیٹا، تمہاری ساری دولت، ساری جائیداد تمہارے رشتہ دار ہڑپ کر رہے ہیں، اور تم یتیم خانے میں موجود ہو۔ میں نے شہر کے سارے یتیم خانوں میں پتہ کروا لیا تھا کہ سحر نام کی لڑکی کہاں پر ہے، لیکن پتہ چلا کہ وہاں پر کوئی بھی اس نام کی لڑکی نہیں ہے۔ میں بہت مایوس تھا، ایسے لگ رہا تھا کبھی بھی تم مجھے نہیں ملو گی، لیکن دیکھو تم مجھے مل گئی۔ اب میں تمہاری ساری دولت تمہیں واپس دلواؤں گا، کیونکہ وہ سارے کاغذات میرے پاس ہیں جو تمہارے باپ نے تمہارے نام کر دیے تھے اپنی زندگی میں ہی۔ یہ سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ مجھے بے اختیار اپنے ماں باپ کی یاد آئی تھی۔ تو وہ انکل کہنے لگے کہ تمہارے چچا بہت ہی لالچی اور بری نیت کے مالک ہیں، اس نے تمہیں یتیم خانے میں بھیج دیا جبکہ خود تمہاری دولت پر عیش کر رہا ہے۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، بس مجھے ایک رہنے کا ٹھکانہ چاہیے، مجھے کسی دولت کا لالچ نہیں۔ تو وہ انکل کہنے لگے، نہیں، میں تمہارے والد صاحب کا دوست ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی بیٹی بھی اپنے محل نما گھر میں رہے، یوں سڑکوں پر رلتی نہ پھرے۔ اس لیے آج کے بعد تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب تک تمہارے گھر کے مسئلے حل نہیں ہوں گے تم یہیں پر رہو گی، اس گھر میں۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ ایک طرف تو وہ انکل جو ابو کے دوست تھے وہ میرا کیس لڑ رہے تھے، تو دوسری طرف میں جب بھی سوتی تو مجھے عجیب سی حیرت آن گھیرتی، کیونکہ وہ جنزاد ہر رات مجھ سے ملاقات کرنے آتا تھا۔ جب میں نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا، میں آپ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آتا ہوں، کیونکہ یہ ہماری شہزادی کا حکم ہے۔ میں حیرت سے کہنے لگی، تمہاری شہزادی کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگا، وہی جس کی آپ نے مدد کی تھی، سردار نے ان سے شادی کر لی ہے، کیونکہ وہ بھی ایک سردار کی بیٹی تھی، لیکن غلطی سے ہم جنات کی بستی میں آ گئی اور اپنی ساری طاقتیں کھو بیٹھی۔ لیکن اب وہ اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ سردار نے اس سے خوشی خوشی شادی کر لی، کیونکہ اسی سے ہماری بستی میں خوشحالی اور دولت آ سکتی تھی۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی تھی کہ وہ نیک جنزادی جس نے میری مدد کی تھی اس کی خواہش پوری ہو گئی۔ پھر ایک دن وہ انکل مجھے عدالت میں لے گئے تھے، جہاں پر فیصلہ ہوا تھا کہ چچا کے قبضے سے میری ساری دولت مجھے مل گئی تھی، کیونکہ اب میں 18 سال کی ہو چکی تھی۔ اب میں اپنے بنگلے میں واپس آ گئی تھی۔ چچا اپنی فیملی کے ساتھ نہ جانے کہاں روپوش ہو گئے تھے، لیکن میں نے زندگی میں اتنے دھوکے کھائے تھے کہ مجھے اب اپنوں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ ہاں، لیکن انکل فراز ہر دوسرے دن میری خیریت پوچھنے آ جاتے۔ ابو میرے لیے اتنا کچھ چھوڑ کر گئے تھے کہ میری آنے والی زندگی میں مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے میں نے اپنے لیے 2 ملازم رکھ لیے تھے اور میں اس بنگلے میں اکیلی رہتی۔ لیکن ایک دن جب آدھی رات کو میں لان میں بیٹھی تھی تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی دھیرے سے میرے قریب آ کر بیٹھا ہو۔ میں ایک دم ہی 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، لیکن یہ وہی جنزاد تھا جو اب میرے سامنے تھا اور چمکتی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرے چہرے پر اطمینان اور خوشی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا میرے قریب آنا مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ کہنے لگا، مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ کو وہ سب حاصل ہو گیا جس کی آپ نے آرزو کی تھی۔ میں کہنے لگی، یہ سب اس نیک جنزادی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، کیا میں نے تمہاری مدد نہیں کی؟ کیا مجھے نہیں کہو گی کہ میں بھی نیک ہوں؟ تو میں مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تم بہت اچھے ہو، تمہارے آنے سے مجھے خوشی ملتی ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا اور پھر کہنے لگا، میں آپ کی حفاظت کے خیال سے آتا ہوں۔ جب بھی آپ کو کوئی خطرہ، کوئی پریشانی ہو، آپ مجھے بس آنکھیں بند کر کے ایک بار یاد کر لینا، یوں سمجھ لینا کہ آپ کی ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ میں نے اس بات پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر اس رات میں نے اس سے بہت ساری باتیں کی تھیں، لیکن دوسرے دن بنگلے میں کام کرنے والی وہ عورت جو ایک بیوہ اور غریب عورت تھی اور میرے سرونٹ کوارٹرز میں ہی رہتی تھی، وہ مجھے کہنے لگی، چھوٹی بی بی برا نہ مانیے گا، لیکن رات کو آپ اکیلے ہی بیٹھ کر اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھیں۔ مجھے بڑا عجیب لگا، آخر ایسا کیوں کیا آپ نے؟ میں کافی دیر تک کھڑکی سے آپ کو دیکھتی رہی۔
یہ سن کر میں بری طرح شرمندہ ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ جنات صرف مجھے دکھائی دیتا ہے اور کسی کو بھی نہیں۔ میں اسے ٹالتے ہوئے کہنے لگی، نہیں نہیں سکینہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل مجھے نیند میں چلنے کی عادت ہے۔ میں اکثر ہی ایسے خواب دیکھتی ہوں کہ جن کا اثر میرے ذہن پر ہو جاتا ہے۔ دراصل یتیم خانے میں رہنے کی وجہ سے میں ایک قسم کے خوف میں مبتلا رہتی تھی، اور یہی خوف میرے حواسوں پر سوار ہے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، ہاں بی بی جی، آپ کے تو اپنے ہی آپ کے دشمن بن گئے، تبھی تو یہ سب ہوا۔ خدا نہ کرے کہ اب کوئی لالچی انسان آپ کی زندگی میں آئے۔ میری مانے تو آپ کسی نیک شخص سے شادی کر لیں۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میں حیران رہ گئی۔ میں کہنے لگی، مجھے کسی پر اعتبار نہیں، شاید اب کوئی بھی شخص میری زندگی میں نہ آئے، کیونکہ میں کسی کو ایسی اجازت نہیں دوں گی۔ تو وہ کہنے لگی کہ دنیا نیک لوگوں سے بھری پڑی ہے، کوئی نہ کوئی اللہ نے آپ کے لیے بھی بنایا ہوگا۔ اس نے تو مجھے گہری سوچوں میں مبتلا کر دیا تھا، اور پھر ایک دن میرے دل میں خواہش جاگی کہ میں نرگس اور بانو سے ملنے جاؤں۔ میں اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر بانو کے گھر گئی تھی، اس کے لیے ڈھیر سارے تحفے تحائف لے کر۔ اس کا شوہر ایک غریب آدمی تھا جو محنت مزدوری کیا کرتا تھا۔ ایک کمرے کا چھوٹا سا گھر تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ اس کے ہاں ایک بیٹے نے بھی جنم لیا تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ وہ اپنی زندگی میں خوشحال تھی۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ وہ کہنے لگی کہ تم کہاں چلی گئی تھی سحر؟ اس رات جب ہم دونوں، میں اور نرگس، کھانا کھا کر اٹھے تو تم غائب تھی۔ ہم نے تمہیں تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن پتہ ہی نہ چلا کہ تمہارا وجود ایک دم سے ہی کیسے غائب ہو سکتا ہے۔ اس کھانے میں نہ جانے ایسا عجیب سا ذائقہ تھا جسے کھاتے ہی ہمارے ساتھ یہ سب ہوا۔ میں اداسی سے کہنے لگی، بانو، اگر تم جان لو کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنی مشکلیں اٹھائی ہیں اور میں کہاں چلی گئی تھی تو شاید تمہیں اپنے کانوں پر یقین نہ آئے۔ بانو یہ سن کر حیران رہ گئی، کہنے لگی، سچ سچ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ پھر میں کہنے لگی، ابھی نہیں، جب مجھے نرگس مل جائے گی، اس کے بعد ہم تینوں سہیلیاں ایک دن ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنے والے واقعات بتائیں گے۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ بانو میرے لائے ہوئے تحفے دیکھ کر بہت خوش تھی، کہنے لگی کہ سحر، تم تو بہت امیر نکلی۔ دیکھو تم نے زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں تکلیفیں اٹھائیں، خدا نے تمہیں بہت بڑا صلہ دیا۔ یہ سن کر میں مسکرا دی اور کہنے لگی، بے شک، اس میں تو کوئی شک نہیں، واقعی اس معاملے میں میں خوش نصیب نکلی ہوں۔ پھر اس سے مل کر میں واپس گھر آ گئی، اور آج میں بہت خوش تھی کیونکہ مجھے اپنی پرانی سہیلی واپس مل گئی تھی۔ پھر 2-3 دن بعد میں نرگس کے پاس چلی گئی۔ وہ بھی میری طرح ابھی تک کنواری تھی اور ایک بنگلے میں ملازمہ بن کر کام کر رہی تھی۔ میں اسے کہنے لگی، نرگس، اب تمہیں یہاں پر کام کرنے کی ضرورت نہیں، اب تم میرے ساتھ رہو گی، کیونکہ میں اپنے گھر میں اکیلی رہتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگی، میں ضرور تمہارے ساتھ چلی جاتی، لیکن اس بنگلے میں کام کرنے والا ڈرائیور مجھے پسند کرتا ہے اور ہم دونوں جلد شادی کرنے والے ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ میں کہنے لگی، تمہاری شادی میں کروں گی، بہت دھوم دھام سے، اور سارا جہیز بھی میں دوں گی۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی، میرے اپنے تو نہ جانے کہاں ہیں جنہوں نے پلٹ کر مجھے پوچھا بھی نہیں، لیکن تم تو سہیلی سے بڑھ کر نکلی، میں تمہاری احسان مند رہوں گی۔ لیکن تم کہاں چلی گئی تھی سحر؟ اس رات آخر تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا؟ یہ سن کر میں مسکرائی اور کہنے لگی، میں تمہیں دعوت دے کر جاتی ہوں، تم ہفتے کی رات کو میرے پاس آ جانا، پھر میں تمہیں بتاؤں گی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ پھر میں نے بانو اور نرگس دونوں کو اپنے بنگلے پر بلا لیا۔ وہ میرے بنگلے کو دیکھ کر بہت خوش تھی، کہنے لگی، تم تو اس محل میں بہت عیش والی زندگی گزار رہی ہوگی۔ تو میں مسکراتے ہوئے کہنے لگی، زندگی تو اچھی گزر رہی ہے، لیکن یہاں تنہائی بہت ہے، اسی لیے میں نے تم دونوں کو بلوایا ہے۔ پھر جب میں نے ان کے سامنے یہ انکشاف کیا کہ وہ جو لنگر ہم نے کھایا تھا وہ انسانوں کا نہیں بلکہ جنات کا تھا، اور وہ مجھے اپنی دنیا میں لے گئے تھے، تو وہ دونوں خوف کے مارے کانپنے لگی۔ بانو کہنے لگی، دیکھو سحر، ایسی باتیں نہ کرو، مجھے جنات کی باتوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اور یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم نے انہیں بہت قریب سے دیکھا تھا؟ یہ سن کر میں نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگی، ہاں، ان کی دنیا ہماری دنیا سے بہت عجیب ہے، وہاں سب کچھ بہت ہی انوکھا تھا۔
میں پہلے تو یہ جان نہ سکی کیونکہ وہاں موجود سارے جنات انسانی روپ میں میرے سامنے آتے تھے، لیکن ایک جنزادی جس نے میری مدد کی تھی اس نے ہی مجھے یہ بتایا تھا کہ یہ جنات کی دنیا ہے اور وہاں کا سردار مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا میری خوبصورتی کی وجہ سے۔ نرگس نے اپنا دل تھام لیا تھا، کہنے لگی اگر تمہاری جگہ میں ہوتی تو شاید خوف کے مارے مر جاتی۔ تم بہت ہمت والی ہو جو ابھی تک ہمارے سامنے بیٹھی ہو۔ تو میں کہنے لگی ڈرنا کیسا، وہ بھی خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، لیکن وہ اگر نیک جنزادی میری مدد نہ کرتی تو شاید میں کبھی بھی وہاں سے نہ بھاگ پاتی، وہ سردار مجھ سے زبردستی شادی کر لیتا۔ پھر نرگس کہنے لگی اچھا وہاں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، مطلب رہن سہن، کھانا پینا، تمہیں وہاں اچھا لگ رہا تھا یا برا؟ میں کہنے لگی ہماری دنیا سے کوئی دنیا اچھی نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے ہی گھر اپنے ہی جیسے انسانوں کے پاس خوش رہ سکتا ہے، دوسری مخلوق کے پاس نہیں۔ لیکن میں نے انہیں ایک بات نہیں بتائی تھی کہ اسی دنیا کا ایک جنزاد ابھی بھی میرے پاس آتا ہے اور وہ ہر طرح سے میری مدد کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہ بات میں نے ان سے چھپا لی تھی، ورنہ وہ ڈر کے مارے میرے پاس بھی نہیں آتی۔ پھر میں نے نرگس کی شادی کی بہت دھوم دھام سے، جیسے وہ میری بہن ہو۔ دلہن کے لباس میں میں نے اسے رخصت کیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ ہم تینوں کی دوستی زندگی بھر ایسے ہی قائم رہے۔ اب وہ دونوں مجھے کہتی ہیں کہ تم بھی شادی کر لو، لیکن میں کیا کرتی؟ میرا دل کسی بھی شخص کو دیکھ کر راضی ہی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ایک دن وہ جنزاد آ کر کہنے لگا میرا روز روز یہاں آنا ممکن نہیں، میں آپ کی حفاظت کے خیال سے یہاں آتا ہوں، لیکن آپ کو کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسا کہے تو آپ نے اس کی بات مان لینی ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ اسے پہلے سے ہی ان باتوں کی خبر کیسے ہو جاتی ہے۔ لیکن اگلے دن انکل فراز آ کر کہنے لگے میرا ایک بھتیجا ہے، وہ بہت بڑا بزنس مین ہے، اس نے تمہیں میرے گھر میں دیکھا تھا، تب سے ہی وہ تمہیں پسند کرنے لگ گیا تھا، وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، بہت نیک اور شریف ہے، اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ اب میں کیا کہتی، وہ میرے سرپرست تھے، میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جو آپ کو مناسب لگے۔ یوں ان کے بھتیجے طلحہ کے ساتھ میری شادی ہو گئی۔ وہ نوجوان بہت خوبصورت اور پڑھا لکھا تھا اور خاص طور پر مجھے پسند کرتا تھا۔ میری زندگی اتنی حسین ہو جائے گی یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک دن میرا شوہر مجھے کہنے لگا تم نے زندگی کی چھوٹی سی عمر میں بہت سے دکھ درد جھیلے ہیں، یتیم خانے میں دن گزارے ہیں، وہ زندگی اور اس زندگی میں کتنا فرق ہے؟ میں کہنے لگی اتنا ہی جتنا موت اور زندگی میں ہے۔ وہاں پر ہر وقت یہی ڈر رہتا تھا کہ کہیں میری عزت نہ خراب ہو جائے یا لوگ مجھے برباد نہ کر دیں، لیکن یہاں آ کر میں محفوظ ہو گئی ہوں، خاص طور پر آپ کی زندگی میں آنے کے بعد۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیا تھا، لیکن میں نے دل میں سوچا کہ اگر وہ نیک جنزادی اور جنزاد میری مدد نہ کرتے تو شاید میں زندگی کی پریشانیوں سے نکل ہی نہ پاتی۔ آج بھی وہ میری دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں۔